جس نے اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کی، گویا اس نے اپنے عقیدے میں نجاست کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ توجہ ہے یہ نہیں یہاں پر؟ اور میں بار بار یہ حدیث پاکستان کے ممبروں سے پڑھ چکا ہوں، اور پھر روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، سید آ جائے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور وہ اس کے احترام میں جان بوجھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سمجھے میں پیسے والا ہوں، وہ سمجھے میں تو مولوی ہوں، وہ سمجھے میں تو دولت والا ہوں، وہ تو سمجھے میری برادری بڑی امیر ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر جان پوچھ کر لفظ کے استعمال کیا بلا عذر شرعی، شریعت کا کوئی عذر مطلب بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے، کسی تکلیف میں نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے، منبر پر ہے آنے کے لیے سید آ جائے اٹھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ عذر شرعی ہے، کیونکہ منبر ہے مجلس میں تشریف فرما۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، سید چاہے ایک دن کو ہو جائے 100 سال پر، چاہے اس دور کو ہو چاہے آنے والے زمانے میں، اگر استقبال میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مارج میں مبتلا کر دے۔ یہ باتیں کئی لوگوں کو فضول محسوس ہوں گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر احترام سادات نہیں ہے تو پھر مذہب اہل بیت کی اصل ہی لوگ نے خراب کر، اگر اس کی اصل کا خیال رکھنا ہے، اور بلکہ یہ بات کثرت کے ساتھ میں کسی غیر کی کیوں بیان کروں، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، شیعہ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم احمد بن حنبل جب درس دینے لگتے تھے تو وہ بادشاہ بھی آ جائے تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں۔ بعضوں نے امام شافعی سے لکھا، بعضوں نے احمد بن حنبل سے، تو بادشاہ بھی آ جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ درس دیتے رہے۔ اب ایک دن ان کے طلاب ان سے پڑھ رہے تھے سارے مجمع تھا سامنے، اب وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع کرو جیسے فرض کریں آپ کا میری طرف ہے، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، تو پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے منبر سے روزے کی حالت میں اہل سنت کی بات، وہ بار بار درس پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو، پھر بیٹھ گئے۔ طالب علم حیران، جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ سے ایسا عمل نہیں دیکھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سادات کا ایک بچہ سامنے کھیل رہا تھا، اور جب اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی تھی تو وہ میرے سامنے نظر آتا، جب نظر آتا تھا تو میں اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمائے۔ اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، عبداللہ ابن شریک کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر، وہ راستے میں شام آ گئی، شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچے ہیں جو مردہ مرغی کو اٹھا کے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت کی آپ کی خدمت میں، اس نے اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھوک سے ان کی وہ حالت ہے کہ اس وقت یہ مردار بھی کھا سکتے،
تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کام بنی ہاشم، ہم سادات سے۔ وہ کہتے ہیں میں کاپا، اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد؟ کہا ایک ہماری والدہ، دو ہم ان کے بچے، گھر کوئی نہیں، جنگل میں ماں چھپی بیٹھی ہے، ہم شہر میں آتے ہیں شاید کھانے کو کچھ ملے، تو آج ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا، اور ہماری ماں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو ہم یہ اٹھا کے جب وہ اہل سنت لکھ رہے کہ ہمارے اس عالم دین نے اپنا سارا حج والا پیسہ نکالا اور سادات کے ہاتھ پہ رکھا اور فرما گیا جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور اپنا گھر چلو۔ قافلے کے ساتھ وہ تب چل سکتا تھا کہ اس کے پاس پیسے ہوتے، پیسے اس نے ادھر دے دیے، قافلہ آگے چل پڑا، یہ شام میں پڑا رہا۔ اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ دوبارہ اپنے قافلے میں ملا تاکہ اپنے وطن جائے، تو راستے میں ایک ایک بندہ آواز دے کے کہتا تھا اے عبداللہ ابن شریک، کیا کہنے جو نور تیرے چہرے پہ تھا حج کے دوران، بات سمجھ رہے؟ اے عبداللہ ابن شریک، حج کے دوران کیا نور تھا تیرے چہرے پر؟ اور یہ کہتا میں چپ کر کے سنتا رہا، کوئی کہتا کہ تجھ سے اچھا طواف کسی نے نہیں کیا، کوئی کہتا تھا تجھ سے اچھا صحیح کسی نے نہیں کی، کوئی کہتا تھا تجھ سے پیارا احرام کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ یہ بڑا حیران حالت میں کہتا کہ میں نے رات کے وقت مصلی پہ رو کے کہا پروردگارا، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے حجر اسود کے پاس دیکھا، کسی نے مجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے میقات کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ندا اس کے کانوں میں آئی کہ تو نے آل محمد کی سادات کی نصرت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آ جا نہ تیرا حج قبول ہے۔ میرے گھر آ جا، تیرا حج قبول ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسی سلسلے میں ایک اور روایت، اور وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے پڑھ، وہ کہتے ہیں کہ سیدانی تھی جو ایک رئیس کے دروازے پر پڑھ، وہ رئیس جو اپنے آپ کو محب پیغمبر، عاشق پیغمبر اور بڑا دیندار کہتا تھا، اس کے دروازے پر جا کے پہنچ، اس نے دستک دی، اس نے کہا میں تیرے نبی کی اولاد سے ہوں، میری مدد کر، اسے کوئی ثبوت پیش کر کہ تو سید آدمی۔ اس گئے شہر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، پہلی دفعہ مبارک ہوئی، بہرحال اس نے نہ مانا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اس رئیس کو خواب میں میدان قیامت نظر ہے، اور میدان قیامت میں دنیا پیاسی ہے اور نقصہ نقصی، اور کہتا ہے کہ میں اس تپتی ہوئی زمین پر دوڑتا ہوا پیغمبر پر میری نظر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں جام کوثر، اور آقا اپنے امتیوں کو پلاتے چلے جا۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس پیاس کے عالم میں گیا، اور میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوثر ملے گی، میں آپ کے امتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی گواہ پیش کر، توجہ نہیں، کوئی گواہ پیش کر، تیری کیا گواہی ہے کہ تو میرا امتی؟ اس نے کہا آقا میں یہاں پر اپنا کہاں سے گواہ ہوں؟ کہ جس طرح سے تو نے میری نسل کا نام لے کر اس نے سوال کیا، اب وہ سیدانی تھی یا نہ تھی یہ اس تو میرا معاملہ ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہم
یعنی اس نے کہا سچ کہا جھوٹ کہا یہ اس کا ہمارا معاملہ ہے، لیکن تیرے سامنے سوال ہوا تھا کہ میں سیدانی ہوں، تیرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اپنے آپ کو نسبت دے رہی تھی میرے ساتھ۔ میں آل محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن گھروں سے احترام سادات حفظت ہو چکا ہے ان گھروں میں ولایت نہیں آ سکتی۔ اگر انسان ذرا سا بھی باضمیر ہو تو سادات اس ذات پر جب نظر کرے تو اس وقت ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ کن ہستیوں کی اولاد۔ سید کا بچہ بھی نظر آئے اس کے سامنے، اس عقیدت سے اگر انسان جھکے کہ نہیں معلوم اس کی کوشش میں کون کون سے اولیاء اللہ گزرے، ظاہر بیدی پڑھتا جاؤ تو بندے کہتے جی اعمال اچھے نہیں تو آپ اللہ تو نہیں، اعمال کا بدلہ تو خدا دے گا۔ میں ایک مثال آتا ہوں، اگر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا پڑا ہو تو کیا اس میں پاؤں رکھ کے چلنے کا حکم ہے؟ بندے اسے صاف کر کے چون کے اونچی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ بے ایک روٹی کا ٹکڑا اگر نیچے گرا پڑا ہو تو اسے چون کے اوپر رکھتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے کہ رزق ہے۔ تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان رزق کی عزت کرنا جانتا ہو تو رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت تو کیوں نہیں جاننا۔ ہر انسان اپنے کردار کا خود جواب دے، کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا خود جواب دے گا، کسی کے گھر میں پردہ نہیں ہے خود جواب دے گا، کسی کے گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا وہ خود جواب دے گا۔ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ غصہ اور قہر دکھائیں کہ یہ جناب نماز نہیں پڑھتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کس طرح سے مومن ہے، یہ کیسے مومن ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو بندے خدا کے در دیا۔ آپ پر فرض ہے احترام سادات، احترام مومن، احترام شیعہ۔ آپ اپنے فرض ادا کریں نہ کہ کسی پر احترام۔ اور جب انسان اس منزلت پر آ جائے اس زمانے کے سید کی جو عزت شروع کر دے اسے پتہ چل جائے گا کہ عظمت سادات کیا ہے۔ میں اس خاندان کی برابری کس طرح سے کر سکتا ہوں کہ میرا نداقت شاہ صاحب مجمع میں تشریف فرما ہے، اگر نداقت شاہ صاحب سے کوئی قرآن کی قسم اٹھوا کے پوچھے کہ کیا آپ اپنے والد کے برابر ہیں تو فرمائیں گے میں برابر نہیں، یہ اپنے والد کے برابر نہیں، ان کا والد اپنے والد کے برابر نہیں، وہ اپنے والد کے برابر نہیں، تو 2% کا ملا محمد کے برابر کس طرح سے ہوگا؟ جس مذہب شیعہ کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرو گے اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں جنہیں چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر انہیں محفوظ کر لو گے تو کوئی چیز چوری نہیں۔ انہیں سب سے پہلی چیز ہے عظمت سادات، سادات کی عظمت۔